إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عزیزم حمود نے سوال کیا ہے متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے سلسلے میں، یعنی جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے وہ عدت کہاں گزارے. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں کچھ معلومات اپنے گروپ کے ممبران کے حوالے کی جائیں تاکہ مجھے اور ہمارے گروپ کے ممبران کو ان سے فائدہ پہنچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے، یعنی موت اور زندگی دونوں اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں شامل ہیں. سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون حسن عمل کا مالک ہے. موت کے بارے میں اس بات کا بھی اٹل فیصلہ کر دیا گیا کہ موت کا وقت اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا. سورہ نوح میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. بے شک اللہ رب العالمین کا وقت موعود یعنی موت جب آ جائے گی تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، کاش کی تم علم رکھتے. موت مخلوق ہے. اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں. بہت مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوتا بالموت یوم القیامت فی صورت کبش. موت کو قیامت کے دن میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. فیذبح بین الجنت والنار، اور جنت و جہنم کے مابین اسے ذبح کر دیا جائے گا. ویقال یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنت کے لوگوں ہمیشہ ہمیش اس میں باقی رہو گے، اب موت نہیں آ سکتی. وَيَا أَهْلَ النَّارِ خَلُودٌ فَلَا مَوْتَ، اور اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیش تم اسے باقی رہو گے اور اب موت آنے والی نہیں ہے. موت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ کسی بھی انسان کی موت پر وہ کتنا ہی عزیز محبوب قریبی کیوں نہ ہو، 3 دنوں سے زیادہ غم میں رہنا، سوگ میں رہنا جائز نہیں ہے، سوائے بیوی کے جو اپنے شوہر کی موت پر 4 مہینہ 10 دن سوگ میں رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل لأحد ان يحد على احد فوق 3. کسی بھی مومن کے لیے کسی کی موت پر 3 دنوں سے زیادہ سوگ میں رہنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، سوائے بیوی کے جو اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ میں رہے گی، اور اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی انسان کی موت ہو جائے، چاہے وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بھائی ہو، بیوی ہو، 3 دنوں سے زیادہ اظہار غم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ میت پر نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، بال کو بکھیرنا، سینہ کو پیٹنا، چہرے کو نوچنا، یہ تمام کی تمام شکلیں
جاہلیت میں نوحہ کی شکل کے مطابق ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ آپ نے کہا النائحۃ اذا لم تتب تأتی یوم القیامۃ وعلیہا قطران، نوحہ کرنے والی عورت بغیر توبہ کے اگر مر جائے تو قیامت کے روز حاضر کی جائے گی، اس کے جسم پر القطرہ کا لباس ہوگا۔ اور آپ نے کہا لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو کسی کی موت پر اپنے سینے کو پیٹے، گریبان چاک کرے، بال کو بکھیر لے۔ تو یہ ساری سخت تنبیہات اور دھمکیاں ہیں مسلمانوں کے لیے کہ کسی بھی شخص کی موت پر اس طرح کی حالت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ کسی کی موت کی خبر سن کر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعا پڑھیں، میت کے لیے، ورثاء کے لیے دعا کریں اور تجہیز و تکفین میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ بہر صورت میں سوال کو اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کے پیچھے بیویاں ہوں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں گی، انتظار کریں گی، سوگ میں رہیں گی، یہ ان کی عدت ہے۔ اب یہ مدت جو 4 ماہ 10 مہینے کی ہے، بیوی کہاں گزارے؟ اس سلسلے میں سنن ابو داؤد کی 2300 نمبر حدیث، سنن ترمذی کی 1204 نمبر حدیث، سنن نسائی میں 3528 نمبر حدیث اور سنن ابن ماجہ میں 2031 نمبر حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے متوفی عنہا زوجہا، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت کہاں گزرے گی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دراصل یہ حدیث اپنے اندر فریعہ بنت مالک بن سنان جو ابو سعید خدری کی بہن ہیں، انہوں نے اپنا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا شوہر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلا، غلاموں نے راستے میں انہیں قتل کر دیا۔ فریعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے میکے لوٹ جانے کے تعلق سے دریافت کیا، کیونکہ میرے شوہر نے اپنی ملکیت میں کوئی گھر نہیں چھوڑا اور نہ ہی نفقہ بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنے میکے جا سکتی ہو۔ وہ کہتی ہیں جب میں اپنے حجرے میں پہنچی، یا ابو داؤد کی روایت کے مطابق جب مسجد پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا یا مجھے بلائے جانے کا حکم دیا، اور مجھے بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا
تم نے کیا سوال پیش کیا ہے؟ فریا کہتی ہیں کہ میں نے پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نے جواب دیا کثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ. تم اپنے پہلے مکان میں ہی رہو جب تک کہ تمہاری عدت پوری نہ ہو جائے. فریا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن اسی سابقہ مکان میں پوری کی. وہ مزید فرماتی ہیں کہ جب عثمان بن عفان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے میرے پاس قاصد بھیجا. اس سلسلے میں مجھ سے سوال کیا. میں نے انہیں پوری خبر دی. عثمان بن عفان نے اسے قبول کیا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا. اس سے پتہ چلا کہ بیوہ عورت اسی گھر میں ٹھہرے جس میں اپنے خاوند کی وفات کے وقت موجود تھی یا جہاں اسے وفات کی اطلاع پہنچی ہو. اب اگر فیملی پوری دلی میں رہتی تھی اور شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا اور وہاں پر رہنے سہنے کا نظم ہے چونکہ پہلے سے فیملی وہاں شفٹ تھی، ایسے میں یہ کہا جائے گا کہ چونکہ شوہر وہاں رہتا تھا اور فیملی وہاں رہتی تھی یا موت کی خبر بیوی کو دلی میں ملی ہے، لہذا اپنے ہی مکان میں وہ عدت گزاریں گی فریا کے واقعے سے، جیسا کہ ظاہر ہے. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اسی مکان میں عدت پوری کرے گی جہاں شوہر کے ساتھ مقیم تھی یا جہاں اسے خاوند کی وفات کی اطلاع موصول ہوئی. امیر صنعانی اسی کے قائل ہیں، ابن قیم اسی کو ترجیح دیتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے اکثر اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں. اللہ مجھے اور ہمارے گروپ کے ممبران کو حق اور خیر کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.